الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بیادابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پر پڑھیے الصلاۃ والسلام آج کی یہ بزم مقدس جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ عاشق دیدار مصطفیٰ نگہت گلزار مصطفیٰ ناشر اقوال مصطفیٰ صاحب یار غار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارہ حاضر کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولیات، فضائل و کمالات، بلند درجات اور دینی خدمات کے باعث ملت اسلامیہ کی عقیدتوں کا مرکز اور محور ہیں اور کلام الہی کی تحسینی اور آفرینی نچھاور ہیں۔ ہماری کیا حیثیت اور بساط ہے کہ آپ کے ذکر خیر کو کما حق بیان کرے۔ آپ کا ذکر خیر وہ ہے اگر ہم اس کو بیان کرنے کی جسارت کر بھی لیں تو دنیا کائنات کی تمام لغات میں الفاظ کی کثرت اور متنوع ندرت کے باوجود کاسہ تکلم اور کشکول قلب ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ آپ کی عظمت اور شان کو الفاظ میں محدود اور محصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی آنکھوں میں ہمہ وقت مظہر خدا کا نظارہ ہو اور جو خود سراپا محبت کا استعارہ ہو اور عشق میں جس نے گھر بار سب کچھ نثارہ ہو اور جس کی رضا کی طلب کے لیے خود اللہ نے پکارا ہو۔ حبیب پوچھئے نا میرے ابو بکر سے ابو بکر مجھ پہ راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ جس کی رضا کا طالب ہو تو ان کی عظمت کلمات میں مقید نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے ایمان کا یہ مقام ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین شیر خدا تاجدار العطا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین امام المتقین جناب صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں حضرات عالم ذریت سے وقت ولادت سے سن تمییز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت اور ظہور بعثت سے وقت وصال سے عبدالآباد پر بحمد اللہ تعالی یہ دونوں حضرات موحد موقن مسلم مومن طیب طاہر تقی نقی اور ذکی تھے۔ ایک لحظہ ایک آن لوث کفر و شرک و انکار ان کے پاک ستھرے دامنوں کو کبھی نہ پہنچا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں انس بن مالک کے شاگرد رشید امام زہری فرمایا کرتے تھے من فضل ابی بکر انہ لم یشک فی الظاہر۔ لوگوں ابو بکر کی تو شان یہ ہے وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک اللہ کی توحید کے نغمے گاتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک لحظہ بھی ایسا نہیں گزارا جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں شک کیا ہو۔ اور ایک تحقیق کے مطابق پہلی صدی کے اختتام پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 50 کروڑ تھی۔ ہر صدی میں 7 کروڑ کا اضافہ ہوتا گیا۔ 13ویں صدی میں مسلم کمیونٹی 91% انکریز ہو گئی اور آج 15ویں صدی کے نصف میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے۔ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ایمان کے ضمن میں تدبر عقل شعور فہم فراست معاملہ فہمی سب پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان دیا لیکن الکامل ابن عدی جلد 4 کی روایت ہے میرے حضور فرماتے لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر۔ اگر میرے ابو بکر کی ایمان کے ساتھ کروڑوں ایمان والوں کے ایمان کا تقابل کیا جائے حضور فرماتے میرے ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان سے اعلیٰ نظر آنے لگے گا۔ اللہ نے ان کو اتنے اعلیٰ ایمان سے نوازا۔ کنز الامال جلد 11 کی روایت ہے جناب علی المرتضی راوی ہیں میرے حضور نے فرمایا ان اللہ اعطانی ثواب من آمن بی منذ خلق آدم الی بعثنی۔ حضور فرماتے ہیں آدم کی تخلیق سے لے کر میرے اعلان نبوت تک کائنات میں جتنے مومن گزرے سب کے ایمان کا ثواب اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ اعطاک یا ابا بکر ثواب من آمن بی
منذ بعثنی الی ان تقوم الساعہ، ابو بکر میرے اعلان نبوت کے بعد قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے ان سب کے ایمان کا ثواب اللہ نے تجھے بھی عطا فرما دیا۔ تو آپ کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ تمام لوگوں کے ایمان کا ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا ہے، اور ابو بکر کا معنی ہے اولیت والا، سبقت کرنے والا، پہل کرنے والا، اور آپ ہر میدان میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تاریخ دمشق کی حدیث ہے ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابا بکر، جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اول۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں جناب ابو بکر صدیق اول، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد مکہ کی سرزمین میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنے والے جناب ابو بکر صدیق اول، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد 60 کروڑ روپیہ پاکستانی کرنسی کے مطابق مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرنے والے جناب ابو بکر صدیق اول، اپنے گھر کے صحن میں سب سے پہلے مسجد بنانے والے جناب ابو بکر صدیق اول، اس میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو تلاوت کرنے والے جناب ابو بکر صدیق اول، میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کرنے والے جناب ابو بکر صدیق اول، مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور لے جانے والے ابو بکر صدیق اول، تین راتیں حضور کو تکنے والے ابو بکر صدیق اول، مصطفیٰ کی نیند کی خاطر اپنی ایڑیوں پر ڈنڈ کھانے والے جناب ابو بکر صدیق اول، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے مدینہ میں شانہ بشانہ داخل ہونے والے ابو بکر صدیق اول، مسجد نبی کی جگہ خرید کر پیسے دینے والے ابو بکر صدیق اول، حضور نے جس کو امیر الحج مقرر فرمایا جناب ابو بکر صدیق اول، مصطفیٰ کی موجودگی میں نمازیں پڑھانے والے جناب ابو بکر صدیق اول، اسلام میں بیت المال قائم کرنے والے ابو بکر صدیق اول، مسمی قرآن ہونے میں جناب ابو بکر صدیق اول، میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس کی بیعت کی گئی ابو بکر صدیق اول، مدینہ گنبد خضرا بننے والے امت میں صدیق اکبر اول، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں معراج کی رات آسمان پر گیا، فرمایا 7 آسمانوں پہ اللہ نے جہاں میرا نام لکھا، میرے نام کے ساتھ اللہ نے جس کا نام سجایا ابو بکر صدیق اول، فرمایا میں محمد کی نگاہ عرش العلا پہ پڑی، میں نے دیکھا میرے نام کے ساتھ جس کا نام سجا ابو بکر صدیق اول، جنت کے دروازوں پر جس کا نام لکھا ابو بکر صدیق اول، فرمایا پہلے میری قبر کھلے گی، میرے بعد جو غلام اٹھایا جائے گا ابو بکر صدیق اول، فرمایا میں حوض پہ جاؤں گا، میرے ساتھ پہلا غلام آئے گا ابو بکر صدیق اول، فرمایا جنت کے تمام دروازوں سے جسے نگاہ دی جائے گی میرا ابو بکر صدیق اول بغیر حساب کے جنت میں پہلے جائے گا ابو بکر صدیق اول، میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں میں جنت میں جاؤں گا، میں محمد کی امت میں سے سب سے پہلا بندہ اللہ جس کو عزتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ نے یہ مقام بھی میرے صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔ تو آپ کی عظمتیں ان کو ہم الفاظ کے دائرے میں مقید نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی سیرہ مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا